بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر ہے ہمارا 6th. بک کا پیج نمبر ہے 59. چیپٹر کی ہیڈنگ ہے اسلامک لیگل سسٹم. اب تک ہم نے سول لا سسٹم پڑھا, کامن لیگل سسٹم پڑھا, سوشلسٹ لیگل سسٹم پڑھا. اب ایک اور چیز ہمارے سامنے ہے جس کو اسلامک لیگل سسٹم کہتے ہیں. یہ ہمارے 6 چیپٹر کی ہیڈنگ ہے. اس 6 چیپٹر کا پہلا ٹاپک ہے ڈیولپمنٹ اینڈ سورسز آف اسلامک لا. انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے. اسلامک لا نون ایز شریعہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر اگر کوئی کویسچنز ہوں کسی کے تو یہ اتنا ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے کہ یہ آپ کے آنے والے سیمسٹرز میں بھی آ رہا ہے, تو ڈیٹیلز میں اسے اس وقت پڑھنے کے ہمارے پاس بہت سارے مواقع ہیں. تو ایز اے لیگل سسٹم اسلام جو ہے وہ بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے, اور اس کو اسی طرح سے انشاءاللہ پڑھیں گے. کسی کو کوئی کنفیوژنس ہو تو وہ ہم سے پوچھ بھی سکتا ہے. اچھا, ڈیولپمنٹ اینڈ سورسز آف اسلامک لا ٹاپک ہے فی الحال. اس کا انٹروڈکشن یہ ہے. Islamic law, known as Sharia, is a comprehensive legal and moral system. ایک جامع قانونی اور اخلاقی نظام ہے اسلامک لیگل سسٹم, جس کو شریعہ بھی کہتے ہیں, اردو میں شریعت کہا جاتا ہے. Derived from divine revelation and human reasoning, نکلا یہ وحی کے ذریعے نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور انسانوں کی ریزننگ نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا. اٹ ریگولیٹس, یہ ریگولیٹ کرتا ہے ریلیجس, پرسنل, سوشل, اکنامک اینڈ پولیٹیکل آسپیکٹس آف لائف. یہ ان تمام شعبوں کو ریگولیٹ کرتا ہے. The development of Islamic law spans from the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ وقت شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے, to the formation of various schools of jurisprudence, جنہیں فقہ کہتے ہیں. پھر ڈفرینٹ schools of thought تک یہ آتا ہے کہ ڈفرینٹ علماء نے کس طرح سے تعبیر و تشریح کی اسلام کی, وہاں تک چلتا ہے. ٹھیک, یہ ہے اس کا انٹروڈکشن. اچھا, پہلی جو اس میں چیز ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف اسلامک لا. دا ڈیولپمنٹ آف اسلامک لا کین بی اسٹڈیڈ ان دا فالوئنگ ہسٹوریکل فیزز. اگر آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ اسلامک لا کی ڈیولپمنٹ کیسے کیسے ہوئی, تو اس نے کہا کہ آپ کو تاریخ کو ڈفرینٹ فیزز میں بانٹنا پڑے گا. اس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ اسلام یا شریعت, اسلامی قانون نظام کس طرح سے پھیلا. اس میں جو پہلا فیز ہے جو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے وہ پری اسلامک پیریڈ ہے, کہ اسلام کے ظہور سے پہلے کا جو عرصہ تھا وہ کیسا تھا. بیفور اسلام عربین سوسائٹی واز گورنڈ بائی, جو عربوں کا معاشرہ تھا وہ 3 قسم کی چیزوں سے چلایا جاتا تھا. ٹرائبل کسٹمز تھے, جو قبائلی رواج ہیں ان کے, جنہیں عرف بھی کہا جاتا, وہ ریگولیٹ کرتے تھے ان کا نظام. ان ریٹن ٹریڈیشنز تھیں, ان کی جو روایات تھیں جو تحریری نہیں تھیں, اور پریکٹسز بیسڈ آن لائنیج اینڈ فورس. کوئی نسلی یا کسی حوالے سے کسی نے کوئی جو ہے وہ پریکٹسز شروع کیں اور وہ چلتی آئیں, تو انہی سے ہی وہ اپنے مسائل کا حل نکال لیا کرتے تھے, اور یہ نظام تھا اسلام سے پہلے. جسٹس لیکڈ یونیفارمٹی, کسی کی انٹرپریٹیشن, کسی کی روایات کچھ, کسی کی کچھ, یونیفارمٹی نہیں تھی ان میں. انصاف کا جو نظام تھا یہ یونیفارم نہیں تھا. اینڈ ڈیسیجنز ڈپینڈڈ آن ٹرائبل لیڈرس, اور فیصلے
کیسے ہوں گے یہ بیس کرتا تھا اس بات پر کہ لیڈر کون ہے, وہ کس طرح سے فیصلہ کرے اسی طرح سے ہو جاتا تھا. اسلام نے یہ کیا کہ ریپلیسڈ دس سسٹم, اس نظام کو ہٹا دیا, ریپلیس کیا. کس چیز سے بدلا؟ ود ڈیوائن پرنسپلز آف جسٹس اینڈ ایکوالٹی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے جو اصول تھے مساوات کے اور انصاف کے, ان سے بدلا. تو اللہ کے اصولوں کو نافذ کیا اسلام نے. دوسرا فیز جو وہ بتاتا ہے وہ ہے پیریڈ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 610 سے 632 AD تک. دس از دا فاؤنڈیشن اسٹیج آف اسلامک لا. یہ ایک بنیادی وقت ہے, ایک بنیادی اسٹیج ہے, یہاں پر ہی اسلام جو ہے وہ آیا. اس کے کیا کیا فیچرز ہیں؟ 3 فیچرز ہیں اس کے. لاز ور ریویلڈ تھرو قرآن, قرآن نازل ہوا اور اسی میں لاز آئے. قرآن ایز اے لائر میں سمجھتا ہوں کہ بک آف لا ہے, بہترین بک آف لا ہے دنیا کی. اللہ تعالیٰ جسے بصیرت عطا فرمائے. دوسرا اس کا فیچر تھا دا پروفٹس پریکٹسز, یعنی سننا, کلیریفائڈ اینڈ سپلیمنٹڈ ڈیوائن کمانڈس, جو پریکٹیکل فارم تھی کہ ان احکامات پر عمل درآمد کس طرح سے ہونا چاہیے. جو ڈیمو تھا, جو لائیو ڈیمو تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹسز تھیں جسے سننا کہا جاتا. اور تیسرا فیچر نو نیڈ فار انٹرپریٹیشن, یعنی اجتہاد. اجتہاد ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کی ڈیٹیلز آگے چل کے پڑھتے ہیں, اسی میں آگے آ جائے گا. یعنی کسی اور انٹرپریٹیشن کی یا کسی اور ہیومن تھاٹ کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں تھی. قرآن بھی موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات تھے. دس پیریڈ اسٹیبلش پرنسپلز ریلیٹنگ ٹو ورشپ. اس پیریڈ میں جو اصول وضع کیے گئے اس میں جو اہم چیزیں تھیں وہ تھیں ورشپ یعنی عبادات, فیملی لا, کرمنل لا اینڈ ٹرانزیکشنز یعنی معاملات. ان تمام چیزوں کو انسرکل کیا اس پیریڈ نے. اب یہ ذرا غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ بیسیکلی کوئی چیز ایسی نہ رہ گئی کہ جس میں اسلام نے, ہمارے رب نے ہمیں ڈائریکشنز نہ دی ہوں اس جگہ پر آ کر. یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی بک نہیں ہے, یہ بالکل نیوٹرل بک ہے جو انٹرنیشنل تھاٹس پر مبنی ہے. ہم اس میں کوئی اگر سننے والا یہ کہے کہ ہم اس میں کوئی آمیزش کر رہے ہیں, کوئی ٹینڈنسی چونکہ بینگ مسلمز ہماری ہو سکتی ہے, وہ ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ نیٹ پر جا کر یہ کسی بھی جگہ سے یہ سرچ کر سکتے ہیں. اس لائن تک آپ یہ سمجھ گئے کہ اس میں مکمل کرمنل سسٹم ہے, جسٹس سسٹم ہے, اس میں فیملی سسٹم, ہر چیز موجود ہے. ٹھیک, تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور کا اور اس وقت کا جو پیریڈ تھا وہ تھا پیریڈ آف رائٹلی. تیسرا فیز وہ بتاتا ہے وہ ہے پیریڈ آف دا رائٹلی گائیڈڈ کیلفس, خلفائے راشدین کا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کا جو پیریڈ ہے 632 سے 661 AD تک کا. آفٹر دا پروفٹس ڈیتھ اسلامک لا ایکسپینڈیڈ ٹو نیو ریجنس. اسلام دور دراز کے خطوں میں بھی نئے نئے علاقوں میں پھیلنے لگا. اب اس میں کی ڈیولپمنٹس کیا کیا تھیں؟ یوز آف اجماع, ایک نئی ٹرم آئی جسے اجماع کہتے ہیں. کنسنسس, تمام لوگوں کا ایک ہی چیز پر متفق ہو جانا, جمع سے ہے اجماع. امنگ کمپینینز, جو صحابہ کرام تھے, ایک خاص جو کلاس تھی, ان کا کسی ایک نقطے پر اتفاق کر لینا اس کو اجماع کہتے ہیں. یوز آف اجتہاد, اب یہ یہاں پر آ کر وہ اجتہاد کی ایک ٹرم آئی. ٹو ریزالو نیو لیگل ایشوز
ایسے ایشوز جو اس وقت میں موجود نہیں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس وقت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا, بعد میں آیا. تو اس وقت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جو ایک اسلامک شرعی مائنڈ بن گیا تھا, وہ اس مائنڈ کو اپلائی کر کے ان ساری اسٹڈیز کو سامنے رکھ کے اس گیپ کو فل کر دیتے تھے اور اسے اجتہاد کہا کرتے تھے. اور تیسرا جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ایڈمنسٹریٹو اینڈ جوڈیشل ریفارمز آئیں, انتظامی اور عدالتی نظام میں اصلاحات نافذ ہوئیں. کیلفس لائک عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو خلفاء تھے, انٹروڈیوسڈ پبلک ویلفیئر میجرز. انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کچھ میجرز جو ہیں وہ متعارف کروائے, اینڈ لیگل پریسیڈنٹس اور عدالتی اور جو قانونی نظائر جسے آپ کہتے ہیں, جو وہ جوڈیشل پریسیڈنٹس جیسے آپ نے پڑھا ہے, اسی طرح کی کچھ پریسیڈنٹس, کچھ فیصلے سامنے آئے. چوتھا دور بنو امیہ, آپ نے سنا ہوگا امید اینڈ عباسد پیریڈ, جو کہ 661 سے 1258, بہت بڑا دور ایک رہا. اس میں کیا کیا تھا, کیا کیا نہیں تھا, کون کون سے لوگ اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹیوز ڈھونڈتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ ہمارے علماء جو ہیں وہ کچھ چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں, یہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن بہرحال ایز اے پیریڈ آف ٹائم, ایز اے اسپین آف ٹائم, ایک بہت بڑا عرصہ تھا جو بنو امیہ کا دور جسے آپ موسوم کرتے ہیں. دس پیریڈ مارکس دا سسٹمائزیشن آف اسلامک لا. اس کو آپ اسلامی قانون کی ایک خاص ترتیب, ایک خاص نظام کے حوالے سے یاد رکھ سکتے ہیں. فیچرز کیا تھے اس میں؟ فارمیشن آف فقہ. یہ جو فقہ ہے بیسیکلی یہ اس دور میں شروع ہوئی. اسلامک جیورسپروڈنس جسے آپ کہتے ہیں, جو آپ آگے چل کے پڑھیں گے بھی اپنی LLB میں. ایمرجنس آف, دوسری بات یہ تھی ایمرجنس آف اسکولز آف لا, یعنی مذاہب جسے کہا جاتا ہے, ڈفرینٹ اسکولز آف لا بھی سامنے آئے. اب یہ جو اسکول آف لا تھے, آپ عموماً سنتے ہوں گے فلاں حنفی ہے, مالکی ہے, شافعی ہے, حنبلی ہے. یہ تمام جو اسکولز آف لا تھے یہ اس دور میں سامنے آئے. تیسرا فیچر اس کا کیا تھا؟ اپوائنٹمنٹ آف قاضیز, یعنی ججز کو اپوائنٹ کیا جانے لگا. اور چوتھا ریکارڈنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف حدیث, جو احادیث تھی ان کو ریکارڈ کیا جانے لگا اور ان کی کلاسیفائی, جیسے آپ بخاری جو صحیح ستہ ہیں, بخاری, مسلم، مشکات، ترمذی, ان میں اسپیسیفک سبجیکٹس ہیں, اسپیسیفک ٹاپکس ہیں, اس پر پھر جتنی احادیث ہیں ان میں, تو اس کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ بھی اسی دور میں ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک, کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں؟ پانچواں جو فیز ہے پیریڈ آف تقلید, یعنی امیٹیشن, کسی کو کاپی کرنا. فرام اراؤنڈ 10th century onwards, 10ویں صدی کے بعد سے لے کر کا ایک جو پیریڈ ہے وہ آیا. اس میں یہ ہوا کہ انڈیپینڈنٹ ریزننگ, جو اجتہاد تھا, وہ ڈکلائن ہو گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. اسکالرز فالوڈ اسٹیبلشڈ اسکولز. اب علماء نے, اجتہاد کے دروازے چونکہ بند ہو گئے, تو علماء نے جو پہلے کے ہی انٹرپریٹیشنز اسکول آف تھاٹس موجود تھے انہی کو فالو کیا. اور تیسری بات, لیگل تھاٹ بیکیم مور ریجڈ. دین میں ایک کام یہ ہوا کہ جو لیگل تھاٹ تھی اس میں ایک اسپیسیفک ریجڈیٹی کا عنصر, پکا اور کٹر پن آپ کے سامنے دکھنے لگا. چھٹا فیز, ماڈرن پیریڈ. ان ماڈرن مسلم اسٹیٹس Islamic law is partially codified.
آج کے دور میں مکمل نہیں، اس کا کچھ حصہ کوڈیفائڈ ہے آج کی ریاستوں میں. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ جس پر میں نے بہت زور بھی دیا کہ یہ ایک مکمل نظام تھا، لیکن اس جگہ کے بعد سے آ کر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل نظام نہ رہ گیا. اللہ کی طرف سے نظام مکمل آیا تھا، لیکن چینجز کی وجہ سے کہیں کہیں کچھ چیزوں سے ہمارا ہاتھ مسلمز کا چھوٹتا گیا. یہ اب آپ نوٹس کریں گے کہ اس سے آگے جہاں بھی بات ہوگی وہ وہ جو فیملی لاز کی حد تک ہوگی، وہ انہیریٹنس کی حد تک ہوگی، پرسنل لاز کی حد تک ہوگی. ایز اے جنرل لا اسلام یا شریعہ کی امپلیمنٹیشن اس سے آگے آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک، اب اس پر جو ہے وہ زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہم پر پابندیاں بھی ہیں چونکہ. اچھا، اپلائیڈ مینلی ان پرسنل اینڈ فیملی لاز. پھر ہوا یہ کہ پرسنل اینڈ فیملی لاز میں ہی یہ چلنے لگا. انفلوئنسڈ بائی ماڈرن لیجسلیشن اینڈ کانسٹیٹیوشنس. اس پر اثرات اس ماڈرن لیجسلیشن اور ان کانسٹیٹیوشنز، ان آئین اور قانون کے وہ جو سول اور آپ نے کامن لا اور یہ فلاں ڈمکام پڑھا، اس کے اثرات نظر آنے لگے. ریوائول آف اجتہاد ٹو ایڈریس کنٹمپریری ایشوز. اب یہاں اس سٹیج میں آ کر اجتہاد پھر بھی سامنے آ گیا. فار ایگزامپل سود حلال ہے. کچھ مکتبہ فکر نے یہ جو بینکس کا سود ہے یہ حلال کر دیا. مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یعنی یہ بہرحال دور حاضر میں ایک یہ چینج بھی ہمارے سامنے آیا. یہ ایگزام میں جو ایسی کچھ باتیں ہیں وہ نہ لکھیے گا، یہ بس آپ کو سمجھانے کے لیے. اچھا، یہ ہے یہاں تک ایک پوائنٹ ہے کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا. پری اسلامک پیریڈ ہم نے پڑھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، پھر خلفائے راشدین آئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنو امیہ کا دور، پھر ماڈرن پیریڈ. یہاں تک ہم نے اسلام کو دیکھا. اب جو اس سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے سورسز، کہ سورسز آف اسلامک لا کون سے ہیں، یہ نکلتا کہاں سے ہے، لیتے کہاں سے ہم اسلامی جو شریعہ ہے. اسلامک لا از ڈیوائڈ فرام پرائمری اینڈ سیکنڈری سورسز. دو قسم کے اس کے سورسز ہیں. پرائمری سورسز، اس کا پہلا جو ہے وہ قرآن ہے. دو ہیڈنگز پڑھیں گے، پرائمری اینڈ سیکنڈری. پرائمری میں جو پہلا سورس وہ قرآن ہے. دا موسٹ اوتھینٹک بک ان دا ورلڈ، دا سپریم سورس آف اسلامک لا، جو کہ کنٹینز ڈیوائن کمانڈمنٹس ریویلڈ ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں جو جو احکامات نازل ہوئے قرآن کی صورت میں، آج تک وہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور تیسری بات، پرووائڈس پرنسپلز آن. اب اس میں جو اصول بتائے گئے ہیں وہ ورشپ کے ہیں، فیملی لا کے ہیں، کرمنل جسٹس کے ہیں، سوشل اینڈ اکنامک ریلیشنز کے ہیں. اس میں تو سبھی بتائے گئے ہیں ماشاءاللہ. Only a limited number of verses deal directly with legal rules, but they lay down general principles. Although وہ آیات کی تعداد ضرور کم ہے کہ جو ڈائریکٹلی لیگل رولز کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، لیکن جو ڈیل کرتی ہیں وہ جنرل پرنسپلز کے بارے میں بتا دیتی ہیں آپ کو کہ فاؤنڈیشنز آپ کی یہ ہونی چاہیے. دوسرا پرائمری سورس سنہ ہے، جو کہ ہم نے ابھی پڑھا. سینگس، ایکشنز اینڈ اپروولز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک تھے، اور جن جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کر دیا، وہ سنہ کے دائرے میں آتا ہے. دوسری بات، سنہ میں ایکسپلینز اینڈ سپلیمنٹس قرآنک انجنکشنز. قرآن مجید میں بتائے گئے تمام احکامات کی جو وضاحت ہے وہ اس سنہ سے ہوتی ہے.
اور تیسری بات پرووائڈس پریکٹیکل اپلیکیشن آف لا، اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا چاہیے یہ بتاتی ہے سنہ. وداؤٹ سنہ مینی قرآنک کمانڈس وڈ ریمین انکمپلیٹ. اس کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس سنہ موجود نہ ہوتی تو قرآنک ورسز کی سمجھ نہ آتی آپ کو. میں یہ کہتا ہوں، میں یہاں پر یہ ورڈ یوز کروں گا کہ ہم اسے سمجھنے سے قاصر رہتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ ایک نظام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. دوسری چیز سیکنڈری سورسز ہیں جس میں اجماع ہے، کنسنسس. یعنی اجماع کیا ہے؟ ایگریمنٹ آف کوالیفائڈ مسلم جورسٹس. کسی دین جو اسلامی عالم ہے، جو اسلامی جیورسٹ ہے، جس کی حیثیت قانون سازی والی ہے، جو قانون کو سمجھتا ہے، اس کا ایگریمنٹ ہے کسی بھی لیگل ایشو پر. اور دوسری بات انشورز یونٹی اینڈ کنسسٹنسی ان لا. یہ جو اجماع ہے یہ یقینی بناتا ہے اس بات کو کہ لا کنسسٹنٹ رہے، یونیفائڈ رہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ سامنے آ جائے. اور تیسری بات بیسڈ آن دا پرنسپل دیٹ دا مسلم کمیونٹی ول ناٹ اگری اپان ایرر. یہ ایک ایسے اجماع کی بنیاد ایک ایسے اصول پر ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ کسی بھی غلط چیز پر متفق نہیں ہو سکتی. اب مسلمز ہم ایسے ہیں یا نہیں یہ آپ کو اور مجھے بہتر پتہ ہے، لیکن بہرحال اصول یہ ہے. قیاس چوتھا سورس آف اسلامک لا یعنی شریعہ، وہ ہے قیاس یعنی انالوجیکل ریزننگ. اپلائنگ، وہ قیاس کیا ہے؟ اپلائنگ اے رولنگ آف دا قرآن اور سنہ ٹو اے نیو کیس. اب یہاں پر بھی بیسیکلی وہ جو لیگل مائنڈ یا اسلامک مائنڈ ہے یا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کسی بھی نئے کیس پر اسی پرانے رسم و رواج کو اپلائی کیسے کرتا ہے کہ اگر یہ ہے اور وہ فلاں جو اس جیسا یا اس سے ملتا جلتا کیس تھا اس کا حل یہ نکلا تھا تو اس کا حل ایسا ہوتا. ٹھیک، اس چیز کو قیاس کہتے ہیں. بیسڈ آن سملیرٹی آف کاز یعنی اللہ، سیم کاز ہو، سملر کاز ہو، وہ اس کے لیے ضروری ہے. یوز وین نو کلیئر ٹیکسٹ ایگزسٹ. اس چکر میں آپ کو پڑھنا تب ہے جب قرآن اور سنہ میں کلیئر ٹیکسٹ موجود نہ ہو اس ریسنٹ ایشو کے لیے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. اگر موجود ہے تو اس طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک، کلیئر ہو گئی یہ بات. ایگزامپل، پروہیبیشن آف ڈرگز بائی انالوجی ود الکوہل. اس وقت شراب تھی، چرس نہیں تھی، افیون نہیں تھی، آئس نہیں تھی. تو کیا یہ باقی چیزیں حلال ہو جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. چرس کو بھی، چرسیوں کے پاس عموماً یہ ورژن ہوتا ہے کہ جو ہلاک کو میں نے ایز اے لائر یہ بولتے سنا ہے کہ نہیں جی وہ حرام تو شراب ہے، لیکن نہیں، اس کی جو انالوجی ہے وہ اس کے ساتھ، کیونکہ نشہ جس طرح سے شراب کر رہی ہے چرس بھی ویسے ہی، چرسی بھی اسی طرح سے ہی جو ہے وہ گناہ گار ہے. تو اس کی یہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ جو اس وقت موجود نہیں تھا بعد میں آیا تو اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے اس کی سملیرٹیز کی بیسس پر. اچھا، تیسرے قسم کے سورسز بھی ہیں اس کے، ادر سبسیڈری سورسز، جیسا کہ اجتہاد، پانچواں سورس آف شریعہ. انڈیپینڈنٹ لیگل ریزننگ بائی جیورسٹ. ایک جیورسٹ ہوتا ہے، وہی بات ہے کہ وہ اس کی کوالیفیکیشنز پوری ہوں، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ لیگل ریزننگ دیتا ہے، اپنی وجوہات بیان کرتا ہے اپنے دلائل کے ساتھ.
اور کسی کیس کا حل نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. یوز ٹو سالو نیو اینڈ کمپلیکس ایشوز, نئے اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے اس کو لاگو کیا جاتا ہے. ریکوائرز ڈیپ نالج آف اسلامک سائنس, ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا, وہی کر سکتا ہے جس کو اسلامک سائنس کا ڈیپ نالج ہو اور وہ نالج درست ہو. چھٹا, استحسان, جورسٹک پریفرنس جس کو کہتے ہیں. ڈپارچر فرام اسٹرکٹ انالوجی ٹو اچیو جسٹس. جو پکے اصول ہیں نا, کبھی کبھی انصاف کے حصول کے لیے اس سے ذرا سا سرک جانا, ہٹ جانا. ریکگنائزڈ مینلی بائی حنفی اسکولس. باقی جو آپ نے اوپر 4 مین اسکولز آف تھاٹ پڑھے, ان میں سے حنفی اسکول آف تھاٹ میں یہ طریقہ پاپولر ہے. 7th سورس, مصلحہ جس کو کہتے ہیں, پبلک انٹرسٹ, مصلحت سے نکلا ہے یہ. لاز بیسڈ آن ویلفیئر آف سوسائٹی, ایسے قوانین جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں. اپلائڈ ویئر نو, پھر وہی بات کہ ویئر نو کلیئر ٹیکسٹ ایگزسٹ ہوں, وہاں ایسا کچھ کریں گے آپ, وہاں ایسے کچھ نئے قوانین لاگو کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. اگر کلیئر ٹیکسٹ موجود ہیں تو انہی سے ہی کنسلٹ کریں گے, قرآن اور سنت سے. اچھا, 8واں جو کسٹم ہم نے پڑھا تھا, عرف بھی جسے کہتے ہیں. لوکل کسٹمز ایکسیپٹیڈ اف ناٹ کنٹریری ٹو شریعہ. ٹھیک ہے, آپ کے رواج بھی مان لیں گے لیکن اگر شریعت سے منافی نہ ہو. اور دوسری بات, اس عرف میں وائڈلی یوزڈ ان کمرشل اینڈ سوشل میٹرز, ان کو بہت یوز کیا جاتا ہے آپ کے معاشرتی اور آپ کے معاشی نظام, جو آپ کے کمرشل میٹرز ہیں ان میں. کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ اسلامک لا ڈیولپڈ گریجولی تھرو ڈیوائن ریولیشن, جوڈیشل انٹرپریٹیشن اینڈ اسکالرلی ایفرٹس. Its sources combine revelation with reason, making it a dynamic and adaptable legal system despite historical stagnation. Islamic law continues to influence modern legal systems, particularly in Muslim countries. آج بھی اثرات ضرور اس کے باقی ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. چلیں, یہاں تک ہمارا جو ایک ٹاپک ہے وہ کلیئر ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ.